حالات سے گھبرانے والا، حالات سے مایوس ہو جانے والا، حالات سے ہمت ہار کے بیٹھ جانے والا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مومن کے سامنے جب موت ہوتی ہے، بڑے بڑے پہلوان کانپ رہے ہوتے ہیں، اور اس مومن چونکہ اس کا دل اور ضمیر زندہ ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، یہ اپنے سامنے موت کو یقینی دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، کیا ہوا اگر جسم سے جان نکل گئی، موت ہو گئی، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے، اپنی جماعت صحابہ کی جو ہم سے پہلے شہید ہو کے، ہم سے جدا ہو کے جنت میں جا چکے ہیں، اب ہم ان سے جا کے کل ملاقات کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ دنیا ڈر رہی ہے کہ موت ہے، مسلمان مسکرا رہا ہے۔ حالات بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، سلانے کے لیے نہیں آتے۔ حالات کی سختیاں دل سے زنگ کو اتارنے کے لیے آتی ہیں، دل کو مردہ کرنے کے لیے نہیں آتی۔ کبھی مالی پریشانی ہو جائے، کبھی اللہ نے اولاد لے لی، کبھی خاوند لے لیا، کبھی اللہ نے بیوی لے لی، کبھی اللہ نے مال و متاع چھین لیا، کبھی اللہ نے صحت کے اعتبار سے کچھ صحت لے لی بیماری میں۔ اب دیکھا پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، اللہ کی بھی شکایت شروع کر دی، حالات کی بھی شکایت شروع کر دی، زمین کی بھی، آسمان والے کی بھی شکایت شروع کر دی۔ اللہ کے بندے، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، رب کی بھی کوئی شکایت کرتا ہے؟ یہ حالات تو تمہیں رب کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور آپ خود بھی دیکھ لیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، سیر و سیاحت ہوتی ہے، تو خوشی کے اندر اسے سب یاد ہوتے ہیں، اپنا رب یاد نہیں ہوتا۔ میں نے خوشی کے دنوں میں مسجدیں ویران دیکھی، خوشی کے ایام میں مسجد کے نمازیوں کو مسجد سے دور دیکھا، لیکن جب ان پہ مالی پریشانی آئی تو صف اول میں دیکھا، ان پہ کوئی بیماری تکلیف آئی تو صف اول میں دیکھا۔ وہ جن کی زبانوں پہ ہر وقت، ہر لحظہ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے، بات کرتے ہوئے گالیاں تھیں، مشکل اور مصیبت کے آنے کے بعد وہاں میں نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سنا۔ حالات رب کے قریب کرتے ہیں۔ انسان خود اپنا موازنہ کرے، اگر میرے اوپر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، اب میں اپنے رب کے قریب ہوا ہوں یا رب سے دور ہوا ہوں؟ اگر اس تکلیف نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا تو بس سمجھ لیجئے کہ میرا رب مجھ سے یہی چاہتا تھا۔ جب انسان بے بس ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دیں آپ کا علاج نہیں، آپ کی رپورٹیں ہم نے دیکھی ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، بیٹوں سے کہا جاتا ہے ابا جی کو لے جائیں، ان کی خدمت کریں، ابھی زمین پر ان کے کچھ ایام باقی ہیں، ہمارے پاس کچھ علاج نہیں۔ اس وقت جب سارے دروازے بند ہو گئے، بندے کی جو کیفیت ابھی بنی ہے نا، قرآن و سنت کو اگر آپ دیکھیں، اس وقت یہ بندہ اپنے رب کے اتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ اپنے رب کو جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو فوراً سن لیتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ مضطر، وہ بے سہارا، وہ مفلس، وہ حالات کا مارا ہوا، وہ جس کے لیے زمین پہ سارے دروازے بند ہو گئے،
بڑے بڑے ماہرین نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس پہ قرض چڑھا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس پہ بیماری آئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا لے جائیں، ہمارے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس پہ کوئی حالات سخت آئے، غربت آئی، افلاس آیا، ایسے میں اگر وہ بیٹے کے رشتے مانگنے کے لیے گیا، لوگوں نے دروازے بند کر دیے، ہمارے پاس آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں ہے۔ ان حالات میں جب بندہ سب طرفوں سے کٹ کر ایک تنہا رہ جاتا ہے اور اسے سوائے موت کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، قرآن اسے مضطر کہتا ہے۔ اس کی زبان کی نکلی ہوئی آہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے رب عرش کے پاس پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی پکار نہیں سنے گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ مضطر، وہ پریشان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار سنے؟ بھائی نے منہ موڑ لیا، بیوی بھی خدمت کر کے تنگ آ گئی، شوہر بھی تنگ ہو گیا، اولاد نے بھی منہ موڑ لیا، دنیا والے ایک طرف ہو گئے، لیکن ایک عرش کا رب ہے جو کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تجھ سے الگ نہیں ہوا، میں تجھ سے جدا نہیں ہوا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تو مجھے ایک مرتبہ پکار کے دیکھ، میں کیسے تیرے حالات ٹھیک کرتا ہوں۔ جس وقت یہ اللہ کو کہتا ہے اے اللہ ڈاکٹروں نے دروازے بند کر دیے، اب کیا ہوگا؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، شفا دینے والے کے پاس ہے۔ کیا ہوا ان کے پاس نہیں؟ وہ تو مردوں میں جان ڈالنے والی ذات ہے، وہ تو بے جان پتھروں میں جان ڈال کے ان سے کلمہ پڑھوانے والی، سلام کہلوانے والی ذات ہے۔ صرف مضطر ہو کے اس کے ہاں جاؤ۔ آج جب ہمارے حالات سخت ہو جائیں تو کسی کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں بس جی تو ساتھ ہی ایک اعتماد ہے، صرف میری نظر میں آپ ہی ہیں، ماتا بل سکھ نخکاری، بس یوتی میں آپ کے دروازے پہ آ گیا۔ کیوں یہ اپنے اللہ کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ آپ کے سوائے میں میرا کوئی نہیں ہے، آپ کے بغیر میرا کوئی نہیں ہے؟ عدی ابن حاتم دوڑ کے حضور کی خدمت میں آئے اور دیکھتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہا ہے۔ اور آج جتنے شکاری لوگ ہیں نا، شکار کے جتنے مسائل ہیں وہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے۔ یہ شکاری تھے، حضور سے مسائل پوچھتے تھے۔ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ میں یہاں بیٹھ کر اگر ایک بات کروں، اخلاق پہ گھنٹوں درس دے سکتا ہوں، لیکن اگر میرے معاملات میں اخلاق نہیں ہے اور میرے رویے میں اخلاق نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے جس کو پیے بغیر کبھی بھی ہم ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے۔ یہ تبلیغی جماعت والے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں ان کو بڑوں نے کیا سکھایا ہوا ہے کہ شاید لوگ تمہارے بستر باہر پھینک دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آگے محبت کا معاملہ نہ کریں، مسجد کو بند کر دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں، تم نے کیا کرنا ہے؟ جواب نہیں دینا، تم نے بستی سے باہر بیٹھ کر پہلے دعا کرنی ہے، اے اللہ اس بستی کے اندر ہمارا داخلہ خیر کا فرما، اللہ ہمیں اللہم اہد بنا، اللہ ہمارے ذریعے قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ طائف کے سفر کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے پتھر مارے تھے، جبرائیل نے آ کے کہا تھا یہ پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، سمندر کا فرشتہ، زمین پر مقرر فرشتہ موجود ہے میرے ساتھ، اگر آپ حکم دیں تو زمین انہیں نگل لے، دو پہاڑ انہیں پیس کے رکھ دیں، سمندر کی لہریں اٹھا کے انہیں ڈبو کے غرق کر دیں، ہوائیں اڑا کے ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں پتہ نہیں ہے۔
اللہم اہد دوسن، قبیلہ دوس کا سردار عامر بن طفیل آتا ہے، اللہ کے رسول بد دعا کیجئے میری قوم کے لیے اللہ انہیں ہلاک کر دے، آپ بد دعا کریں۔ امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہم اہد دوسن فانہم لا یعلمون، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کرنے آیا تھا اور پیغمبر کی زبان سے نکل رہے اللہم اہدہم، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ کبھی فرمایا اللہم اہد ثقیفاً، اللہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، جس نے آپ کا خون بہایا ہو، جس نے آپ پہ تشدد کیا ہو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو، بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن اخلاق عظیمہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ کبھی یہودی بچہ ہے، اس کی عیادت کے لیے حضور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، اس کے سرانے پہ بیٹھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی آخری سسکیاں ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف یوں دیکھتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ کیا زبردست اخلاق ہیں اور کیا دل کا بدلنا ہے، وہ یہودی کا بیٹا ہے، مگر آپ جب اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اخلاق دشمن کے سینے کو چیر کر اندر راستہ بناتے ہیں۔ آپ گئے، وہ یہودی ہے، بیٹے کو کہہ رہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جان نکل جاتی ہے اور امام الانبیاء وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے تو نے بچا لیا۔ کبھی خیبر کا معرکہ ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا میدان فتح کیا، مرحب کو ایک وار سے قتل کیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، سب بالکل ٹھیک ہے، سیرت میں موجود ہے، لیکن جانے سے پہلے جو حضور نے تلقین کی ہے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمن ہیں، ان کا محاصرہ ہوا ہے اور ان کی طرف حضرت علی کو فاتح بننے جانا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں یا علی فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ علی اگر اللہ کی قسم ایک آدمی کو اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو عرب کے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے، میں نے ہدایت کا راستہ بتایا، ہدایت میں وہ اخلاق پیش کرو، بندے کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت خود بندے سے فرمائیں گے میرے بندے الم اکرمک، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ الم اسودک، کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے خوبصورت اور فراخی کی خوشحال زندگی نہیں دی؟ بندہ کہے گا اللہ دی تھی۔ پھر اگلا سوال اللہ فرمائیں گے کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ اس بات کا یقین تیرے دل میں تھا کہ تو ایک دن مجھ سے ملے گا؟ بندہ کہے گا لا، اس بات کا یقین نہیں تھا۔ پھر جواب سنی اللہ کا، اللہ فرمائیں گے الیوم انساک کما نسیتنی، آج میں تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولا رہا، جیسے تو نے دنیا میں مجھے بلائے رکھا، آج میں تجھے بلا دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا اپنے حال پہ۔ پھر ایک بندے سے سوال ہوگا تو اپنی کیفیات بتا، یہی سوالات جو پہلے سے ہوئے اس سے بھی ہوں گے۔ یہ پھر اللہ کے سامنے صفائی پیش کرے گا، اے رب آمنت بک، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا تھا، آپ کے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا، آپ کی کتابوں پر ایمان لایا تھا، وصلیت وصمت، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی،
میں نے روزے بھی رکھے تھے، وتصدقت، میں نے آپ کی رضا کی خاطر صدقہ بھی دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الآن نبعث شاہدنا علیک، آج ہم اپنا گواہ تمہارے اوپر لائیں گے، ابھی ہم اپنا گواہ لائیں گے تمہارے اوپر، وہ بتائے گا جو تو کہہ رہا ہے سچ ہے یا نہیں۔ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مگر ایک نظام بنایا، اس نظام کے اندر اس کے اعضاء سے ابھی پوچھو گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان یتفکر فی نفسہ، یہ تھوڑا سوچے گا، یہ اپنے دل میں سوچے گا من ذا الذی یشہد علی، آج کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیختم علی فیہ، اس کی زبان پہ مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ ویقال لفخذہ، اور اس کی ران سے کہا جائے گا، اس کی ران سے کہا جائے گا بتاؤ آج اس بندے نے کیا کیا تھا۔ ران بولے گی، اس کے ہاتھ بتائیں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے اللہ یہ ہمیں لے کے فلاں طرف چلا تھا۔ ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے ہمیں فلاں چیز میں استعمال کیا تھا۔ ران بولے گی، مسند احمد بن حنبل کی روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے جو چیز اللہ کے سامنے اعضاء میں بولے گی وہ انسان کی بائیں ران ہے، یہ بتائے گی اس نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری یا کیسی غلیظ زندگی گزاری تھی۔ اس موقع پر انسان پریشان ہو کے کہے گا میں نے تو تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا اور آج بھی میں چپ تھا اس لیے کہ تم بچ جاؤ، سزا جب ملے گی تو پورے جسم کو ملے گی، تمہیں بھی ملے گی، میں تو اس لیے خاموش تھی، یہ زبان کہے گی تم نے میرے خلاف آج گواہی کیوں دی؟ تو جواب قرآن نے دیا تھا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، ہم اپنی خوشی سے نہیں بول رہے، جس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے وہ اختیار رکھتا ہے، جس چیز کو بولنے کا حکم دے اس میں وہ طاقت اور قدرت ڈال دیتا ہے۔ اور حاصل کرنے والا کیسا شخص ہو؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ سورہ نور آیت 36 37 38 پڑھ لینا۔ رزق حلال جو اللہ کا فضل سمجھ کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی صفت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ اللہ کے گھر اور مسجد کو آباد کرتا ہے۔ رزق حلال کا اثر بتا رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر جس کا مال صرف ہوگا سمجھ لینا کہ اس کی آمدنی حلال ہے، اور کبھی مجبوری میں اگر صرف ہو جائے کہ پریشانی آ گئی اور پھر نہیں، میں خوشی سے بات کر رہا ہوں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مسجد کے اوپر خوشی سے جس طرح اپنے گھر کی ضرورت وہ سمجھتا ہے، اللہ کے گھر کی ضرورت سمجھ کے جس کا مال اس پہ خوشی سے صرف ہوتا ہو، خواہ اس کے مال میں گھاٹا آئے، اس کا مال اوپر جائے، تجارت میں فائدہ ہو، نفع ہو، نقصان، جس طرح تاجر کی تجارت میں جب نقصان ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں گھر والوں پہ خرچہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ میری تجارت میں نقصان ہوا ہے، نہیں، اسی طرح وہ مسجد پہ بھی خرچ بند نہیں کرتا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پہلی صفت وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کبھی کبھار اللہ کو یاد بھی کیا کرتا ہے۔
یہ رزق حلال کے تلاش کرنے والے کی صفت ہے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح کو بھی اور شام کو بھی آپ دیکھیں گے اس کو وہ تسبیحات میں مبتلا نظر آئے گا. رجال، یہ کچھ لوگ ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی. وإقام الصلاۃ، نماز کی قیام سے نہیں روکتی. وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی. اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت کے دن جس دن آنکھیں اور جس دن دل پلٹ جائیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے، اس دن کے ڈر سے آج یہ لوگ اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا رکھتے. کاش کہ ہمیں اسلام کا نظام تجارت سمجھ میں آئے. اسلام نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا. میرے اور آپ کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہیں، غبار آلود چہرہ ہے، مسافر ہے، یعنی ایسی اس کی کیفیت ہے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے. آج جس کے بالوں کے اندر گرد و غبار پڑے ہوئے اور چہرے کے اوپر اداسی ہو اور مسافر ہو، کہے کہ جی میں سفر پہ آیا ہوں، اور ساتھ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، تو ایک سخت دل آدمی بھی نرم ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو کھانا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پراگندہ بال، یہ خستہ حال، یہ مسافر، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، اطال السفر، لمبا سفر کر کے اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، جس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. خزانوں کے مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی اور دینے والا بھی ہے، اور جس کی صفت ہے جواد، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے اور جھولی اور دامن پھیلا کے دعا کر کے کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب. امام الانبیاء فرماتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ مَأْكَلَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس اور کپڑے بھی حرام کے. یہ دعائیں کر رہا ہے، مستحق ہے، ساری دنیا اس پہ ترس کرتی ہے، مگر ایسا آدمی حرام کھانے والا جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، وہ جسم، وہ بدن جس کی غذا حرام کا لقمہ بنتی ہو، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. فَهُوَ أَوْلَى بِالنَّارِ، وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے. کبھی غور تو کیجئے، آپ نے قیامت کے قریب کے حالات بتائے امت کو، تاکہ کل کوئی یہ مسلمان نہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جی تجارت کے اصول تو اسلام نے نہیں بتائے. اسلام کے دامن میں اور ہماری شریعت کے دامن میں تو نماز اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں، کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے، آج کی کوئی تجارت ہے، وہ چائنا سے نکلے، رشیا سے اس کا آغاز ہو، یا اس کا موجد کوریا ہو، یا یورپ کا کوئی ملک ہو، یا امریکہ ہو، اگر وہ کسی صاحب علم کو پتہ نہیں ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اس سے یہ پوچھو کہ شریعت نے تجارت کے اصول کیا بتائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتائے. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، آذان دیتا ہے، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ. مؤذن کی آذان جہاں جہاں تک پہنچتی ہے،
جو چیز مؤذن کی اذان کو سنتی ہے، انسان ہو، جنات ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، کانٹے ہوں، دیواریں ہوں، ریت کے ذرے ہوں، پودے ہوں، جو چیز بھی مؤذن کی اذان کو سنتی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے حق میں گواہی دے گی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ زمین بے جان ہے، اس کے اوپر پتھر جو ہیں جمادات ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ کیسے بولیں گے؟ یہ اللہ کی عدالت میں کیسے میرے عمل بتائیں گے؟ سبحان اللہ۔ مومن کا قرآن کی ہر آیت کے ہر حصے اور حرف پہ ایمان ہونا چاہیے۔ پھر جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اس میں کون سا شک ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زمین اور اس کے اوپر یہ پتھر اور پہاڑ یہ بے جان ہے، یہ نہیں بول سکتے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے سوچو ذرا، یہ زمین تمہاری ماں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے، پھر اسی سے قیامت کے دن تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ مٹی میری اصل ہے، خلقکم من تراب، اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔ ہماری بنیاد، ہماری اصل، ہمارا باپ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ہماری اصل مٹی ہے۔ مٹی، زمین، اسے دھرتی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ ماں کی طرح شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ جیسے ماں کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ماں گود کے اندر بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دودھ پلاتی ہے، اسے غذا فراہم کرتی ہے۔ یہ مٹی ہمیں غذا دے رہی ہے۔ میری غذا، میری ضروریات زندگی اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں۔ پانی اسی سے نکلتا ہے، غلہ اسی سے نکلتا ہے، اناج اسی سے نکلتے ہیں، پھل اسی سے نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں ماں کی طرح کھلا بھی رہی ہے۔ پھر ماں اپنے بچے کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی گود میں سلاتی بھی ہے، اور کبھی اگر اس بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، ماں اسے چھپاتی ہے اس کی غلطی کو کہ باپ سختی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ زمین کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اس زمین سے ہم پیدا ہوئے، جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، مٹی سے ہم پیدا ہوئے، جیسے ماں ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس زمین سے اللہ نے ہماری غذائی ضرورتیں وابستہ رکھی۔ پھر ماں اپنے بچے کو گود میں سلاتی ہے۔ جب ہماری روح نکل جائے اور ہمیں دنیا میت کہے، لاش کہے، فوت شدہ کہے، کہہ دے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو مجھے میرا بھائی پھر نہیں سنبھالتا، مجھے میری بیوی نہیں سنبھالتی، مجھے میرے عزیز کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اس لیے کہ جسم خراب ہوگا، اب بدبو پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس وقت وہی مٹی اور قبر کی گھڑا، قبر کا وہ گھڑا مجھے سنبھالتا ہے، وہ ماں کی گود کی طرح مجھے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، مجھے وہاں عذاب ہو، مجھے وہاں ثواب ہو، میرے رب نے اسے چھپا کے رکھا۔ مصر کے عزیز کا محل ہے، دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور ایک کمرے کے اندر بند۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مصر کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پھر اگر عزیز مصر کی بیوی ہوگی، کتنی خواتین میں اس کا انتخاب ہوا ہوگا، اس کا حسن کیسے ہوگا۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، تنہائی میسر ہے، دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، خبر بھی کسی کو نہیں ہے، سارے حالات میسر، جوانی ہے، وہاں سامنے حسن ہے، دعوت بھی اس کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بندے، تو جس وقت مجھے اپنی خوشحالیوں میں یاد رکھے گا نا، تو مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تمہاری مصیبت میں تمہیں نہیں بھولوں گا، تمہاری تنگیوں میں میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا۔
آج یوسف علیہ السلام خوشحال ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں، بادشاہ کے محل میں رہتے ہیں، شاہانہ زندگی ہے، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت نے اس وقت اللہ کو یاد کیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں کیسے ناشکری کروں؟ مجھے تو اپنے بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا، مجھے تو بھائی قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، میں اس رب کا احسان کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے اس کنویں سے نکلوا کے، منڈی سے بکوا کے عزیز مصر کے گھر میں شاہی مال کا مہمان بنا دیا، میں اس کے حکم کو توڑ دوں؟ معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی۔ حالات بدلے، جیل میں گئے، عرصہ گزارا، اس جیل کی تنہائیوں میں اللہ نے نکلنے کے اسباب پیدا کیے یا نہیں کیے؟ تم خوشحالی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری قید میں، تمہاری جیل میں، تمہاری مصیبت کے وقتوں میں یاد رکھوں گا۔ اور کیسے یاد رکھوں گا؟ کہ جیل سے نکلتے ہی وزیر خزانہ بنا دیا، کچھ عرصہ گزرا، مصر کے بادشاہ کے انتقال پر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جیل سے نکلنے والا اپنے آپ کو چھپاتا ہے، سزا بھگت کے آیا ہوں، لوگ کہیں گے جیل سے آیا ہے۔ رب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو اپنی خوشحالیوں میں، اذکرکم، میں تمہاری مصیبت میں تمہیں یاد رکھوں۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو اس فرش پر، اس زمین پر، اذکرکم، میں تمہیں عرش پہ یاد رکھوں۔ اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول بھی جائے۔ ہمیں اپنے رب کی یاد میں تو بھول ہو سکتی ہے، مگر رب کو ہماری یاد میں بھول ہو سکتی ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کی شان تو یہ ہے، نہ وہ بہک سکتا ہے، نہ غافل ہو سکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ساری مخلوق کو تمہاری اطاعت میں کھڑا کر کے۔ تم ایک رب کی اطاعت کرو، ساری مخلوق کو میں تمہاری اطاعت میں لگا دوں گا۔ عجیب بات یہ ہے، شخص دوڑ کے آ رہا ہے، استاد جی پیڑا دم کر کے دے دیں، آٹا دم کر کے دے دیں، روٹی کے ٹکڑے پہ دم کر دیجئے۔ کیوں؟ بھینس دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ نہیں دیتی۔ کبھی سوچا کریں، ہمارے ماتحت جو ہیں، ہماری اولاد، گھر کی خواتین، بیوی، اپنے خادم، نوکر، یہاں تک کہ اپنے جانور اور ساری مخلوق، یہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، یہ خادم ہے۔ کبھی غور کیا کریں، اگر ان خادموں اور ماتحتوں کی طرف سے اطاعت میں کمی آ رہی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت میں کمی شروع کر دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا بندہ رب کا اطاعت کر رہا ہو، وہ اطاعت سے رب کو یاد رکھ رہا ہو، اور اللہ مخلوق کو اس کی معصیت میں ڈال دے۔ لا تحزن، اور یہ جملہ اس وقت کہا جب دو مشرک ڈھونڈتے 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 وہاں غار کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے انتظام بھی حفاظت کا بڑا عجیب کیا۔ یہاں الاستیعاب میں ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے درخت اگا دیا، اسی وقت جس کے پتوں کے پیچھے آپ کا چہرہ چھپ گیا۔ معجزہ تھا۔ اسی وقت حکم دیا ان کے داخلے کے بعد مکڑی کو اس نے جالا بنا دیا۔ اسی وقت جنگلی کبوتری کو حکم دیا گیا کہ تم دہانے کے اوپر گھونسلہ بنا کے اس میں انڈے بھی دے دو۔
جو لوگ کبوتر پالتے ہیں نا، پالتو کبوتر، جنگلی نہیں، وہ تو اور بھی بھاگتے ہیں، پالتو کبوتروں کے بارے میں مشہور ہے اگر ان کے انڈوں کو کوئی ہاتھ لگا دے یہ ان انڈوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نظر سے بھی ان کو بچاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہاں انڈے دیے گئے، جنگلی کبوتری انڈے ویرانے میں دیتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو، دیکھنے والوں نے کہا یہاں نہیں آئے، مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی اندر نہیں گیا، اور تو اور بعض سیرت کی کتب میں یہ ہے کہ ایک نے کھڑے ہو کے اس غار کی طرف پیشاب بھی کیا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ پہنچ آئے، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر میں ایک ایک لفظ کی خوبی اور خوبصورتی بیان کروں تو وہ اصل موضوع جگہ پہ رہ جائے گا کہ یہاں پر ان اللہ معنا اللہ نے فرمایا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی 6 لاکھ فوج تھی، جس وقت انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے انا لمدرکون، حضرت نے فرمایا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سب کا نہیں فرمایا ان معنا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس لیے کہ وہاں یقین اور توکل اللہ کی ذات پر حضرت موسیٰ کو تھا، بنی اسرائیل میں سے کسی اور کو وہ یقین نہیں تھا۔ حضور فرما رہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جو توکل حضور کو اللہ پر ہے وہی ابوبکر صدیق کو بھی ہے، ورنہ آپ فرماتے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دو میں دوسرا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی اثنین سے مراد حضور ہیں، اس سے پیچھے پڑھیے آگے پڑھیے، تمام ضمائر حضور کی طرف راجع ہیں۔ دو میں دوسرا فرمایا، دو میں پہلا نہیں فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دو ہیں، ان دو میں حضور دوسرے ہیں یا پہلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں یا دوسرے ہیں؟ پہلے ہیں، ظاہر ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ فرما رہے ہیں دو میں دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمایا، کیوں؟ ساری زندگی شعر و شاعری پر آپ نے گزاری، ساری زندگی قصوں اور کہانیوں پہ گزاری اور اقوال زرعی سنہری اقوال پہ گزاری، جملے بنائے، سب کچھ کیا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے اس قرآن کی لطافت کو بھی سمجھیے، ایک ایک لفظ میں حسن کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو جس نے بھی کوئی الٹی ٹیڑھی پٹی پڑھا دی، آپ کے ذہن میں ایک دم شکوک اور شبہات کا ایک غبار آ جاتا ہے، کیوں؟ قرآن پڑھا نہیں ساری زندگی۔ دو میں دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حالانکہ وہ پہلے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی، آج غار میں داخل ہوتے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور غار میں داخل ہونے میں ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے تھے تاکہ موذی چیز اگر ہے، نقصان دہ چیز ہے، اس کو خاتمہ کیا جائے اور حضور کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ غار میں بعد میں دوسرے نمبر پہ داخل ہوئے ہیں، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ثانی اثنین دو کا جو دوسرا فرمایا وہ غار میں داخلے کے اعتبار سے فرمایا۔ یہاں پہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو دیکھیا، 3 دن یہاں گزرے اور حضرت کے گھر کے ایک ایک فرد تک خدمت کر رہے ہیں، جو میں نے شروع میں تفصیل سے عرض کیا۔ 3 دن کے بعد وہ 2 اونٹنیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کے حوالے کی تھی، عبداللہ بن اریقط، یہ مشرک تھا، کافر تھا۔
اس سے بات ہوئی تھی مدینہ منورہ جانے والے راستے تمہیں معلوم ہے، ایک راستہ مشہور ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ غیر مشہور راستہ اس پہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، تمہیں راستہ پتہ ہے، ہم تمہیں اس کی اجرت اور قیمت دیں گے، پیسے دیں گے۔ 3 دن کے بعد جمعرات کے دن میٹنگ ہو رہی تھی دار الندوہ میں، جمعرات کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن وہاں گزارے، سوموار والے پیر والے دن وہاں سے نکلنا ہے۔ صبح کے وقت عبداللہ بن اریقط ان 2 اونٹنیوں کو لے کے آ گیا۔ اس سے ایک شرعی مسئلہ بھی معلوم ہوا، اجرت دے کر اگر کسی مسئلے میں ضرورت پیش آ جائے، کافر اور مشرک اور اللہ کے دین کے دشمن اس سے کوئی کام لینا ہو تو اجرت دے کر لی جا سکتی ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کام جائز ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کے طور پر ان کو ساتھ دیا۔ یہ عامر بن فہیرہ غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن اریقط، 4 آدمی ہیں، غیر معروف راستے سے نکل کے گئے۔ یاد رکھیے غار ثور میں 3 دن تک رہنا یہ چھپنا نہیں ہے، عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نہیں بیٹھے تھے کہ آپ کو جان کا خطرہ تھا، روپوش نہیں ہوئے تھے۔ راستے کے لیے جو غیر معروف راستہ اختیار کیا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ معروف راستے پہ جائیں گے تو یہ لوگ پکڑ لیں گے، کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے بتائیے جب 100 تلواریں 100 جوانوں کی گھر کے باہر محاصرہ تھا، اللہ نے بچایا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں تھا کہ اللہ بچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آپ نے ایک سنت جاری کی کہ تم پیغمبر کے مرتبے پر نہیں ہو سکتے، نہ تمہارا یقین اور توکل اللہ پہ اتنا ہو سکتا ہے، تمہیں ضرورت پڑے تو تم روپوش ہو سکتے ہو، بس یہ سنت ہے۔ تمہیں اگر اپنی جان بچانے کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کرنا پڑے تو پیغمبر کی سنت تمہارے لیے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ اجر کا باعث بنے، اس لیے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا مجھے پکڑ لیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، ایسا نہیں تھا۔ وہ تو قدم قدم پہ اللہ نے بچایا، اور اللہ نے فرمایا بھی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس پیغمبر کی اللہ نے تائید فرمائی، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اللہ نے ان کو بچایا ایسے لشکروں کے ذریعے جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایک جبرائیل امین کافی ہے، ایک فرشتہ کافی ہے۔ 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، راستے میں سراقہ بن مالک بنو مدلج کا سردار، اس نے بھی سن رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام ہے، ابو بکر صدیق کی گرفتاری پر 100 اونٹ۔ یہ سارے اطراف میں پھرا گھوڑے پر، کوئی سراغ نہیں ملا، شام کو سر پکڑ کے یوں بیٹھا تھا۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ 200 اونٹ ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ ساحل سمندر کا جو علاقہ ہے اس پر 2 لوگ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، مجھے لگتا ہے وہی تمہارے مطلوب ہیں، اس راستے پہ جاؤ۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑتا ہوا آیا، خود کہتا ہے جب میں قریب ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ سراقہ قریب آ رہا ہے، پہچانتے تھے سردار ہے یہ، اور یہ تو ہماری اطلاع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور دعا فرمائی اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس کی طرف سے ہماری کفایت فرما دیجیے۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، آپ نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ وہ کہتے ہیں میں خود سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید اور یہ سچے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ بس اگر میں نکلا تو میں کچھ نہیں، یہیں سے واپس ہوتا۔ گھوڑا میرا نکلا، 2-4 قدم پیچھے گیا، پھر خیال آیا، اس انعام کی لالچ ذہن میں آئی، پھر میں پیچھے دوڑنے لگا، پھر گھوڑا زمین میں دھس گیا۔
3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بک یا سراقہ، سراقہ کیا ہوا؟ کہ بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے امان دیجئے اور امان کا پروانہ دیجئے، کوئی علامت اور نشانی دیجئے. مسلمان نہیں ہوئے اس موقع پر، حضور نے پروانہ دیا، جاؤ. اور ایک خوشخبری بھی سنائی، کیف بک، سراقہ کیا حال ہوگا اس وقت کا جب کسرا فارس ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کسرا کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایران فتح ہوا، وہاں کے خزانے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سراقہ کو لے کر آؤ. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہجرت کے سفر میں نکلے ہوئے کلمات آج پوری دنیا کے سامنے سچ کر کے ہم دکھائیں گے. سراقہ کو ڈھونڈ کے لایا گیا. یہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے. ان کو لایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. وہ کنگن مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ واحد امت میں ایک شخص کی خصوصیت ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا ان کے ہاتھوں میں بازوؤں میں کنگن سونے کے پہنائے گئے اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اونٹنی پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کے فرمایا لوگو آؤ ہمارے پیغمبر کی صداقت کا مشاہدہ کرو، ہمارے پیغمبر کی سچائی کا مشاہدہ کرو. یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب عرب محکوم تھے، نہ ان پر رومی اپنا تسلط کرنا چاہتے تھے، نہ فارس کے لوگ انہیں اپنا ماتحت سمجھنا چاہتے تھے. آؤ اور اسلام کی عزت کو سمجھو. حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ اکبر. حضرت کو اونٹنی پہ سوار کیا سراقہ بن مالک کو، ساتھ حضرت عمر پیدل جاتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ اکبر. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. الحمدللہ الذی سلبہا من کسرا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سونا اور جس نے یہ کنگن، جس نے یہ تاج اور جس نے یہ غنیمت، جس نے یہ خزانے کسرا کے بادشاہ سے چھین کر جو کہا کرتا تھا انا رب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں، اس سے چھین کر آج وَأَلْبَسَهَا سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ من اعرابی من بنی مدلج، بنی مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں اللہ نے پہنا دی. سراقہ نے امن طلب کیا تھا، امن مل گیا. قدم قدم پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی نصرت سامنے آ رہی ہے. لیکن یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے جو نکلنا تھا، آج بھی اگر آپ کا کوئی امتی اس نہج پر اور اس راستے پہ چلنے کا عزم کر لے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. اسے سمجھ لینا چاہیے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ساری مخلوقات کی تدبیرات ایک طرف، ان کے مشورے ایک طرف، ان کے منصوبے ایک طرف، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ایک اللہ کی تدبیر ایک طرف. اللہ کی تدبیر کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ اسے ٹال سکتا ہے، نہ اسے مغلوب کر سکتا ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے فیصلے پر جو اس نے کیا اس پہ غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.